اور انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر ہاؤسز میں گھس کے مقدس گائے بنا دی, جی ایچ کیو بنا دیا ہمارے لیے مقدس گائے کی صورت میں. ان کے اوپر ان کا پیٹ نہیں بھرا کیونکہ انہوں نے چوری کرنی تھی اور عمران خان ان کے خلاف کھڑا تھا. اسپیکر, ان کو آپ زمینیں دیں, ان کو آپ ڈی ایچ اے میں 10,000 کنال کی زمینیں الاٹ کرائیں, ہم آپ سے گلہ نہیں کرتے. اپوزیشن لیڈر صاحب نے باتیں کی, ان کو آپ 10% ایگریکلچر لینڈ دے پنجاب کی طرف سے, ہم پھر بھی کچھ نہیں کہتے کیونکہ آپ سیاست کے چیمپئن بنتے ہیں. میرے ہزارہ کے 2 گاؤں, ہری پور کے 2 گاؤں ان کو دیں, ان کو مونال دیں, ان کو تجارتوں کے لیے بارڈر دیں, امن کے لیے نہ دیں. ملک, ادارے رول آف لا پہ چلتے ہیں. جیسے عدنان صاحب نے بات کیا, آج اپوزیشن لیڈر صاحب نہیں ہے, ہم بھی یہ مانتے ہیں اور ہمیں بھی یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ رول آف لا پہ چلتے ہیں اور ان کو چلنا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے یہ کنٹونمنٹ ریاست ہے, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ریاست ہے, یہ آرمی چیف ریاست ہے. میں کہتا ہوں آج آپ نے ریاست کو جیل کے پیچھے بند کیا ہوا ہے. میں ریاست ہوں, پاکستان کا ایک فرد ریاست ہے, لیکن آپ اس بات کو نہیں سمجھو گے. اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے ہم سے؟ اسٹیبلشمنٹ قائد اعظم کی طبی موت کی صورت میں, لیاقت علی خان کی گولی کی صورت میں, بنگلہ دیش کے ٹوٹنے کی صورت میں, کارگل میں ہارنے کی صورت میں, یہ کیا چاہتی ہے ہم سے؟ وہ اپنا ایجنڈا بتائے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کاروبار نہ کرو, آپ کاروبار کرو. آپ کے کاروبار کا پاکستانی عوام کو کیا فائدہ ہے؟ مجھے تو پاکستانی عوام کا کوئی فائدہ نہیں آ رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوجی فاؤنڈیشن کو یہ پیسے دے رہے ہیں جو پروفٹ کی صورت میں, کاروبار کی صورت میں آتا ہے, وہ پیسہ کدھر جاتا ہے؟ انہوں نے جو اپنی کنٹونمنٹس بنائی ہیں, ڈی ایچ اے بنائے ہیں, سب سے محفوظ جگہ ہیں. میں نے تو اسامہ بن لادن کو ابتداء میں نہیں چھپایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت تھی, عمران خان نے اسامہ بن لادن کو بلایا اور وہاں پہ چھپایا. آپ نے ہی چھپایا اور آپ نے ہی ڈرامہ نچایا. میں نے تو اسامہ بن لادن شہید کی لاش بھی نہیں دیکھی. جناب اسپیکر, یہ باتیں آپ کو تھوڑی دیر سننی پڑیں گی. صحت ان کے پاس, ہمارے 26 محکمے میں 22 محکمے میں یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بیٹھے ہوئے ہیں. اقتصادیات ان کے پاس, اتنے انہوں نے اربوں روپے کی بارڈر لائن پہ انہوں نے باؤنڈری وال لگائی, کیا کہتے ہیں اس کو, باڑ لگائی. کیا فائدہ اس کا؟ ہمارے پیسے کو اپنی من مرضی سے استعمال کر کے اپنے کاروبار چلا رہے ہیں. یہ ایرانی تیل کون سمگل کر رہا ہے؟ جناب اسپیکر, ذرائع سے معلوم ہوتا ہے یہ جو نامعلوم ہے وہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میں اس ہاؤس کی تواسط سے کہتا ہوں, ہم اور عوام اب بغاوت چاہتے ہیں. بغاوت پہ آپ ہمیں نہ اکسائیں. ہم انقلاب کے لیے بھی تیار ہیں, بغاوت کے لیے بھی تیار ہیں. آپ ہوش کے ناہن لیں. آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ نے ایک بندے کو اندر کر کے شو پیس کے طور پہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. نہیں, آپ سٹارٹ کریں. پاکستان جب سے بنا ہے ان کی قبروں کا کورٹ مارشل کریں, ان کے آپ جو بھی آپ کو ہوتا ہے آپ ہمیں اتنا مطمئن کریں کہ آپ خود کو یہاں پہ لا کے کھڑا کریں. آخر میں 1 منٹ بات کروں گا یہاں پہ موجودہ صورتحال پہ, کرک کی, لکی کی جو صورتحال ہے. جناب اسپیکر, آپ آئی جی پی کو بلائیں. یہ جو فوجی ہیں یہ ابھی ٹک نہیں سکیں گے انشاءاللہ. یہ جو غیر قانونی طریقے سے ڈاکٹر شاہ صاحب نے کہا کہ بھتے لیتے ہیں کوئی ہم سے آ کے, کون ان بارڈروں کی ان کو ادھر چھوڑتا ہے؟ آپ نے آئی جی پی کو بلانا ہے, وہاں پہ ڈی پی او کو بلانا ہے, ڈی آئی جی کو بلانا ہے, اور اس ہاؤس کو انہوں نے بریفنگ دینی ہے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے. ہم نے اپنے 4 کروڑ کے پی کے عوام کے دلوں کی امنگوں کی ترجمانی کے لیے یہ بات پاکستان اور کے پی کے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی آزاد ڈسکشن اور جو مداخلت ہو رہی ہے پورے پاکستان میں, پختونوں نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی پہل کر دی ہے اور اپنے دل کا غبار اپنی عوام کے سامنے اسمبلی کے فلور پہ رکھا ہے. جناب اسپیکر, 9 مئی کا واقعہ ہو یا 9 ستمبر کا, ایک بات میں آپ کی تواسط سے, اس ہاؤس کی تواسط سے پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو بتانا چاہتا ہوں.
कि कोई भी सियासी जमात को सिर्फ सियासत से खत्म किया जा सकता है, जोर से जबर से नहीं खत्म किया जा सकता। 9 मई को इन्होंने एक प्लान बनाया और इन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउसेस में घुस के मुकद्दस गाय बना दी, GHQ बना दिया हमारे लिए मुकद्दस गाय की सूरत में। उनके ऊपर इनका पेट नहीं भरा क्योंकि इन्होंने चोरी करनी थी और इमरान खान इनके खिलाफ खड़ा था। जनाब स्पीकर, 9 सितंबर की और 10 सितंबर की जो दरमियानी शब थी, इन्होंने वहां पे अटेम्प्ट किया। आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये कुछ और मामला नहीं था। जिस तरह फार्म 45 और फार्म 47 की बात बाज गश्त इजलासों से पहले होती रही, यहां पे भी 39 और 41 वाला मामला था। जनाब स्पीकर, इन्होंने फिर एक और हथकंडे के जरिए हमारे बाज जो MNAs थे, जिनको इन्होंने जानबूझकर अदलिया के तवासत से इन्होंने आजाद रखा था, उनको डराने के लिए और एक्सटेंशन के लिए इन्होंने ये ड्रामा रचाया। हमें पता है इसके पीछे कौन है, वो हमसे क्या चाहते हैं। जनाब स्पीकर, इनको आप जमीनें दें, इनको आप DHA में 10,000 कनाल की जमीनें अलॉट कराएं, हम आपसे गिला नहीं करते। अपोजिशन लीडर साहब ने बातें की, इनको आप 10% एग्रीकल्चर लैंड दे पंजाब की तरफ से, हम फिर भी कुछ नहीं कहते क्योंकि आप सियासत के चैंपियन बनते हैं। मेरे हजारा के 2 गांव, हरिपुर के 2 गांव इनको दें, इनको मोनाल दें, इनको तजारतों के लिए बॉर्डर दें, अमन के लिए न दें, क्योंकि आप ही आज इनके पैरोल पे हैं। आज ही रॉजर सर का नारा आपके मुंह से निकल रहा है। हमने बर्दाश्त किया, पूरी पाकिस्तान और पूरी दुनिया ने देखा कि हम डटे रहे। हमारे ऊपर इल्जामात लगे कि इनका लीडर 1 हफ्ता जेल में होगा, डील करके चला जाएगा। आज 13.5 महीने हो गए हैं और वो जेल की सलाहों के पीछे से इनको बता रहा है कि आपने भागना नहीं है। हम इंशाल्लाह उसके साथ खड़े हैं, उसके इंशाल्लाह सिपाही की हैसियत से, वर्कर की हैसियत से इंशाल्लाह उसके साथ खड़े हैं। इन्होंने जितना जुल्म करना है हमने पहले भी अपने सर रखे। आपने अली अमीन की कुर्बानियां देखी 9 मई के बाद, आपने मुराद सईद की कुर्बानियां नहीं देखी 9 मई के बाद। आपने आजम स्वाति, शकील खान, पुख्तूनयार, जितने यहाँ पे चेहरे बैठे हुए हैं, आप सबने कुर्बानियां नहीं देखी। आप हमें नहीं तोड़ सके। यहाँ पे 39 और 41 का जो आपने ड्रामा रचाया, आप उनको भी इंशाल्लाह नहीं तोड़ सकते। जनाब स्पीकर,